ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6551۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6552۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6553۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کون سی تعداد بیان ہوئی تھی۔ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان میں اگلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6554۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6555۔ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا، اور اس میں وہ اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے کہ جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6556۔ ابو عمران جونی نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا، یعنی ابو طالب سے، اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیے میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6557۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے اس طرح نکلیں گے گویا کہ ثعاریر ہوں۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ ثعاریر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمرو بن دینار کے دانت گر گئے تھے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا، اے ابو محمد، یہ عمرو بن دینار کی کنیت ہے، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کے ذریعے لوگ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6558۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے نکلے گی، اس کے بعد کہ جہنم کے آگ نے ان کو جلا ڈالا ہوگا، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت ان کو جہنمیین کے نام سے یاد کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6559۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دوزخ سے نکال لو۔ اس وقت ایسے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ اس وقت جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں نہر حیات زندگی بخش دریا میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت وہ اس طرح تر و تازہ اور شگفتہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کی جگہ پر کوڑے کرکٹ کا دانہ اسی رات یا دن میں اگاتا ہے۔ یا راوی نے حمیل السیل کے بجائے حمیت السیل کہا ہے، یعنی جہاں سیلاب کا زور ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں
کہ اس دانے سے زرد رنگ کا لپٹا ہوا بارونق پودا اگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6560۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسحاق سبیعی سے سنا، کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6561۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگاری رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جس طرح ہنڈیا اور کیتلی جوش کھاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6562۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرہ نے، ان سے خزیمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھیر لیا اور اس سے پناہ مانگی، پھر جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھیر لیا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ سے بچو صدقہ دے کر، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، جسے یہ بھی نہ ملے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6563۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا جس سے ان کا بھیجا کھولتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6564۔ مستد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہم اپنی اس حالت سے نجات پا جائیں۔ چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، پھر وہ اپنی لغزش یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لو، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی اس وقت ایسی حمد بیان کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں، پھر میں دوبارہ آؤں گا اور اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے، یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس موقع پر کہا کرتے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں
جن پر جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6565۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی، جن کو جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6566۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو اس پر میں نہیں روں گی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے وقوف ہوئی ہو، کیا کوئی جنت ایک ہی ہے؟ جنتیں تو بہت سی ہیں، اور حارثہ فردوس اعلیٰ جنت کے اونچے درجے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6567۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے، اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6568۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اسے یہ جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6569۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے لینے کے لیے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6570۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا، اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، تو میرا مذاق بناتا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6571۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6572۔ سعید اور عطا بن یزید نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق بن حمام نے، کہا ہم کو معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عطا بن یزید لیثی نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل، ابر وغیرہ نہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے، جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے سامنے نہ آئے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا، آؤ میرے ساتھ ہو لو، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے، پھر اسی کے پیچھے ہو جائیں گے، اور جہنم پر پل بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کروں گا، اور اس دن رسولوں علیہ السلام کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو، اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو۔ اور وہاں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں دیکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ پھر سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ اس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، پھر وہ نجات پا جائے گا۔ آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا جنہیں نکالنے کی اس کی مشیت ہوگی، یعنی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جسم میں سجدوں کے نشان کو کھائے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے، یہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر پانی چھڑکا جائے گا جسے ماء الحیات، زندگی بخشنے والا پانی کہتے ہیں۔ اس وقت وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے بعد زرخیز زمین میں دانہ اگاتا ہے۔ ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور اس کی لپیٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے، اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، ذرا میرا منہ آگ کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے۔ وہ اسی طرح اللہ سے دعا کرتا رہے گا، آخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تو کوئی دوسری چیز مانگنی شروع نہ کر دے۔ وہ شخص عرض کرے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ افسوس اے ابن آدم، تو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا۔ وہ شخص کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا اور کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ اور وہ اللہ سے عہد و پیمان کرے گا
کہ اس کے سوا اب کوئی اور چیز نہیں مانگے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا، پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ اے ابن آدم افسوس، تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا۔ وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ جب اللہ ہنس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کر، چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ پھر خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور دی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی سند سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6573۔ عطا نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اس ٹکڑے تک پہنچے کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اس سے 10 گنا اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے یوں ہی سنا ہے، یہ سب چیزیں اور اتنی ہی اور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6574۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلیمان نے، ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے پہلے ہی حوض پر موجود رہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6575۔ دوسری سند عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے مغیرہ نے، کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کیا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اس روایت کی مطابقت عاصم نے ابو وائل سے کی اور حسین نے کہا عاصم نے ابو وائل سے، ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6576۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ہی میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے جتنا جربہ اور ازراح کے درمیان فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6577۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر بھلائی کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6578۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6579۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے، اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6580۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ راوی حدبہ کو شک تھا کہ آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6581۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6582۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6583۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ یہ حدیث مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنی اور کہا کہ کیا یوں ہی آپ نے سہل رضی اللہ عنہ سے سنی تھی یہ حدیث؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس طرح سنی تھی، اور وہ اس حدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے، یعنی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سحقہ بمانی بعدہ ہے، یعنی بعید، اسحقہ یعنی ابعدہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6584۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھیں۔ یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ دوسری سند شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا ان سے زہری نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیحجلون بجائے فیحلون کے بیان کرتے تھے، اور عقیل فیحلون بیان کرتے تھے، اور زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے محمد بن علی نے ان سے عبید اللہ بن ابی رافع نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6585۔ یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابن مسیب نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6586۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ واللہ جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا کہ کہاں؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جہنم کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، ان سب کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6587۔ حفص بن عاصم نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6588۔ عبدان نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، ان سے عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6589۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا، اور میں واللہ اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6590۔ معبد بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان دوری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6591۔ ابن ابو عدی محمد بن ابراہیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا، ان سے معبد بن خالد نے اور ان سے حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اتنا لمبا ہوگا جتنی صنعاء اور مدینے کے درمیان دوری ہے۔ اس پر حضرت مستورد نے کہا، کیا آپ نے برتنوں والی روایت نہیں سنی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مستورد نے کہا کہ اس میں برتن پینے کے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6592۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے تھے؟ واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے، دین اسلام سے پھر گئے۔ ابن ابی ملیکہ جو کہ یہ حدیث حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جائیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو فرمان خداوندی ہے، علی اعقابکم تنکسون، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے تھے، یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6593۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سنایا اور آپ سچوں کے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کی موت، اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے
اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6594۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب اب مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6595۔ یزید رشک نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا، وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے یعنی خود انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6596۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6597۔ عطا بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6598۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوتا ہو، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6599۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، پھر یا رسول اللہ اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6600۔